السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ہمارا جو کل کا سبق تھا تختی نمبر 9 اظہار کا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھا کیجئے، تاکہ آپ کا جو نیا سبق شروع ہوگا اس کے اندر پہچاننے کے اندر، سمجھنے کے اندر آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا۔ اخفا کہتے ہیں چھپے ہوئے چیز کو۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ یہاں دیکھیے ایک بات قابل غور کرنے کی ہے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ تختی نمبر 9 کے اندر تھا اور یہاں میں بھی ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ ناظرین دیکھیے ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا حروف حلقی یعنی تختی نمبر 9 اظہار پڑھا تھا، وہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر 6 حرف آ جاتے تھے تو نون کی آواز کو کیا کرنا تھا؟ ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، اخفا کس کو کہتے ہیں؟ یہ 15 جو حروف ہیں تا سے لے کر کاف تک کے جو 15 حروف ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف آ گیا تو نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھ، جیسے پنکھا ہے، آنکھ ہے، سانپ ہے، بانس ہے، اس کی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ ناک میں ہم لوگ چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف آ جائے گا، یعنی یہ 15 حرف، اسی کو اخفا کہتے ہیں، اگر یہ 15 حرف آ گیا تو اس وقت کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور کتنی دیر ناک میں چھپائیں گے؟ 1 الف کے برابر۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو 15 حرف ہے اس کو یاد کر لینا ہے، اور اس کو دیکھنا ہے اس سبق کے اندر کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر ہر جگہ بنا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ خوب یاد کر لیں گے اور خوب ذہن نشین کر لیں گے اور اس کو دماغ میں بٹھا لیں گے۔ تب آنے والا سبق کیا ہوگا؟ ہم سے آنے والا سبق کے اندر اخفا آ گیا، اگر حروف حلقی اظہار آ گیا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ترنت پہچاننے میں ہم کو آسانی ہو جائے گی اور سبق آسانی کے ساتھ ہمارا پورا ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اس حروف کو یاد نہیں کیا تو آنے والا جو سبق ہوگا ہمارے لیے مشکل ہوگا، پریشانی ہوگی۔ نون زبر آ، تا زبر تا، تا، دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ تا آیا ہے، اور تا یہاں میں دیکھیے ہے، تو نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ناک میں لے کے تھے۔ میم نون پیش مو، دیکھیے نون کی آواز کو ہم ناک میں ترنت لے کر چلیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ زال آ رہا ہے۔ زال زیر زی، مو زی، را پیش رو، مو زیرو، تمو زیرو، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم الف 2 زبر ما، دیکھیے تنوین کے بعد کاف آ گیا، اسی لیے ہم نے نون کی آواز کو ناک میں لے کر چلے گئے۔ کراما، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبرنا، کراما کاتبین۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد نون پر جزم لگا، اس کے بعد تا ہے، اس نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑیں گے۔ کاف نون پیش کو، تا پیش تو، کو تو، تا پیش تو، کو تو تو،
را الف زبر را كنت ترا با الف دو زبر بن كنت ترابا یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم الف دو زبر ما. یہاں دیکھیے دو زبر کے بعد فا آ گیا ہے، اسی لیے میم کی آواز جو نون کی آواز ہے ناک میں چلی. یتیما فا زبر فا حمزہ کھڑا زبر آ فا آ واو کھڑا زبر وا فا وا یتیما فا وا. پچھلے سبق میں میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہیں لگا، جس حرف پر کچھ نہیں لگے رہے گا اس حرف کو نہیں پڑھیں گے. اب یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں کیا کریں گے، یہاں نون پر اخفا ہوگا. میم نون زبر ما دال زبر دا ما دا خا زبر خا ما دخا لام زبر لا ما دخل ہا الٹا پیش ہو ما دخلہ. یہ نون ساکن کے بعد سا آ گیا ہے، یہاں میں اخفا ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد شین آ گیا. نون ساکن کے بعد سا یہاں میں دیکھی ہے، اور نون ساکن کے بعد بڑی شین بھی یہاں میں ہے. حمدہ نون پیش اون تھا کھاڑا دبر تھا اون تھا. یا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں لگا ہوا ہے. میم نون زیر می اون تھا می شین یا دبر شی اون تھا می شی. حمزہ دو زیر ان اون تھا می شی ان. یہاں دیکھیے تنوین کے بعد زال آ رہا ہے تو را کی آواز کو کیا کریں گے، ناک میں لے کر لیں گے. نون الف زبر نا را الف دو زبر را نارا زال الف زبر زا نارا زا تا زبر تا نارا زاتا. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں نون کی آواز کو کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر رہیں. فا زبر فا لام نون زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا جیم زیر جی فلا تجی دال زبر دا فلا تجدا. یا واو زبر یو میم زبر ما یو ما. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد نون پر جزم لگا، اس کے بعد فا آ گیا، یہاں اخفا نون پر ہوگا. یا نون پیش یوں یوم یوں فا زبر فا یوم یوں فا خا پیش خو یوم یوں فخو. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد طا آ گیا تو یہ نون کو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں. میم نون زبر ما طا زبر طا ما طا غین کھڑا زبر غا ما طغا. اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد زاد آ رہا ہے، یہی ہم کو پہچاننا ہے، تنوین کو دیکھنا. دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر یہ حرف آ گیا مطلب یہ 15 حرف اور یہ نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس کو کیا جب پڑھتے وقت ہمیشہ کیا کریں گے، دھیان رکھیں گے. عین زبر ع وا یا زبر ضی ضی فا زیر فی ضی فی. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد سا آ گیا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. میم نون زبر ما ثا دبر ثا ما ثا طا پیش قو ما ثقو لام تا زبر لت ما ثقلت. اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد زا آ گیا ہے تو نون کی آواز کو کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد زا وہاں میں ہے اور نون پر جزم لگا، اس کے بعد زا گیا. حمزہ نون زبر آ زا لام زبر زل آ زل نون الف زبر نا آ زل نا. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد وا آ گیا، نون پر جزم لگا، اس کے بعد زا گیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں. یا نون زبر یا وا پیش زو یا زو را واو پیش رو یا ورو نون زبر نا یا ورونا آتمودر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا ما دخله انثى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ ما طغى عن ضيف ما ثقلت
انزلنا ينظرون۔ ناظرین آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔ آپ کو حروف اخفا کو کیا کرنا ہے، خوب اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑا دقت ہوگی، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ریویژن کرتے رہیں گے، جتنا بولتے رہیں گے، جتنا پڑھتے رہیں گے نا، تو آپ کو کیا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے۔ ایک ہی دن میں ساری چیزیں سمجھ میں آپ کو نہیں آئیں گی۔ حروف حلقی ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین ہے اور حروف اخفا ایک ہی بار نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب اس قاعدہ کو ہم پورا کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر جب اس کو دوبارہ دہرائیں گے، ریویژن کریں گے، تب آپ کو دھیرے دھیرے تھوڑا اور سمجھ میں آنے لگے۔ پھر جب قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں آپ کو بار بار بتایا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائے گی۔ اسی لیے محنت کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن شریف کا پڑھنا، اور مکمل تجوید کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اخفا یا اظہار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔